دوسرا سلاطین باب نمبر 19۔ رب حزقیہ کو تسلی دیتا ہے۔ یہ باتیں سن کر حزقیہ نے اپنے کپڑے پھاڑے اور ٹاٹ کا ماتمی لباس پہن کر رب کے گھر میں گیا۔ ساتھ ساتھ اس نے محل کے سردار الیاکیم، میر منشی شبنا اور اماموں کے بزرگوں کو آموس کے بیٹے یسیہ نبی کے پاس بھیجا۔ سب ٹاٹ کے ماتمی لباس پہنے ہوئے تھے۔ نبی کے پاس پہنچ کر انہوں نے حزقیہ کا پیغام سنایا۔ آج ہم بڑی مصیبت میں ہیں۔ سزا کے اس دن اسوریوں نے ہماری سخت بے عزتی کی ہے۔ ہمارا حال درد زہ میں مبتلا اس عورت کا سا ہے جس کے پیٹ سے بچہ نکلنے کو ہے، لیکن جو اس لیے نہیں نکل سکتا کہ ماں کی طاقت جاتی رہی ہے، لیکن شاید رب آپ کے خدا سے رب شاکی کی وہ تمام باتیں سنے ہوں جو اس کے آقا اسور کے بادشاہ نے زندہ خدا کی توہین میں بھیجی ہیں۔ ہو سکتا ہے رب آپ کا خدا اس کی باتیں سن کر اسے سزا دے۔ برائے کرم ہمارے لیے جو اب تک بچے ہوئے ہیں دعا کریں۔ جب حزقیہ کے افسروں نے یسیہ کو بادشاہ کا پیغام پہنچایا تو نبی نے جواب دیا، اپنے آقا کو بتا دینا کہ رب فرماتا ہے، ان دھمکیوں سے خوف مت کھا جو اسوری بادشاہ کے ملازموں نے میری اہانت کر کے دی ہیں۔ دیکھ میں اس کا ارادہ بدل دوں گا۔ وہ افواہ سن کر اتنا مضطرب ہو جائے گا کہ اپنے ہی ملک واپس چلا جائے گا۔ وہاں میں اسے تلوار سے مروا دوں گا۔ سنہیرب کی دھمکیاں اور حزقیہ کی دعا۔ رب شاکی یروشلم کو چھوڑ کر اسور کے بادشاہ کے پاس واپس چلا گیا، جو اس وقت لکیس سے روانہ ہو کر لبنا پر چڑھائی کر رہا تھا۔ پھر سنہیرب کو اطلاع ملی ایتھوپیا کا بادشاہ ترہاکا آپ سے لڑنے آ رہا ہے۔ تب اس نے اپنے کاشنوں کو دوبارہ یروشلم بھیج دیا تاکہ حزقیہ کو پیغام پہنچائیں، جس دیوتا پر تم بھروسہ رکھتے ہو اس سے فریب نہ کھاؤ۔ جب وہ کہتا ہے کہ یروشلم کبھی اسوری بادشاہ کے قبضے میں نہیں آئے گا، تم تو سن چکے ہو کہ اسور کے بادشاہوں نے جہاں بھی گئے کیا کچھ کیا ہے۔ ہر ملک کو انہوں نے مکمل طور پر تباہ کر دیا ہے۔ تو پھر تم کس طرح بچ جاؤ گے؟ کیا جوزان، ہاران اور رسب کے دیوتا ان کی حفاظت کر پائے؟ کیا ملک عدن میں تلسار کے باشندے بچ سکے؟ نہیں، کوئی بھی دیوتا ان کی مدد نہ کر سکا جب میرے باپ دادا نے انہیں تباہ کیا۔ دھیان دو، اب حمات، ارفات، سپرائم شہر، ہبنا اور ایوا کے بادشاہ کہاں ہیں؟ خط ملنے پر حزقیہ نے اسے پڑھ لیا اور پھر رب کے گھر کے صحن میں گیا۔ خط کو رب کے سامنے بچھا کر اس نے رب سے دعا کی، اے رب اسرائیل کے خدا جو کروبی فرشتوں کے درمیان تخت نشین ہے، تو اکیلا ہی دنیا کے تمام ممالک کا خدا ہے۔ تو ہی نے آسمان و زمین کو خلق کیا ہے۔ اے رب میری سن، اپنی آنکھیں کھول کر دیکھ، سنہیرب کی ان باتوں پر دھیان دے جو اس نے اس مقصد سے ہم تک پہنچائی ہے کہ زندہ خدا کی اہانت کرے۔ اے رب یہ بات سچ ہے کہ اسوری بادشاہوں نے ان قوموں کو ان ملکوں سمیت تباہ کر دیا ہے۔ وہ تو ان کے بتوں کو آگ میں پھینک کر بھسم کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ زندہ نہیں بلکہ صرف انسان کے ہاتھوں سے بنے ہوئے لکڑی اور پتھر کے بت تھے۔ اے رب ہمارے خدا، اب میں تجھ سے التماس کرتا ہوں کہ ہمیں اسوری بادشاہ کے ہاتھ سے بچا، تاکہ دنیا کے تمام ممالک جان لے کہ تو اے رب واحد خدا ہے۔ اسوری کی لان تن پر خدا کا جواب۔ پھر یسیہ بن آموس نے حزقیہ کو پیغام بھیجا، رب اسرائیل کا خدا فرماتا ہے کہ میں نے اسوری بادشاہ سنہیرب کے بارے میں تیری دعا سنی ہے۔ اب رب کا اس کے خلاف فرمان سن۔ کنواری سیہون بیٹی تجھے حقیر جانتی ہے، ہاں یروشلم بیٹی اپنا سر ہلا ہلا کر حقارت آمیز نظر سے تیرے پیچھے دیکھتی ہے۔ کیا تو نہیں جانتا کہ کس کو گالیاں دیں اور کس کی اہانت کی ہے؟ کیا تجھے نہیں معلوم کہ تو نے کس کے خلاف آواز بلند کی ہے؟ جس کی طرف تو غرور کی نظر سے دیکھ رہا ہے وہ اسرائیل کا قدوس ہے۔ اپنے کاجدوں کے ذریعے تو نے رب کی اہانت کی ہے۔ تو ڈنگے مار کر کہتا ہے، میں اپنے بے شمار رتھوں سے پہاڑوں کی چوٹیوں اور لبنان کی انتہا تک چڑھ گیا ہوں۔ میں دیودار کے بڑے بڑے اور جنیپر کے بہترین درختوں کو کاٹ کر لبنان کے دور ترین کونوں تک، اس کے سب گھنے جنگل تک پہنچ گیا ہوں۔ میں نے غیر ملکوں میں کنویں کھدوا کر ان کا پانی پی لیا ہے۔ میرے تلواروں تلے مصر کی تمام ندیاں خشک ہو گئیں۔ اے اسوری بادشاہ، کیا تو نے نہیں سنا کہ بڑی دیر سے میں نے یہ سب کچھ مقرر کیا؟ قدیم زمانے میں ہی میں نے اس کا منصوبہ باندھ لیا اور اب میں اسے وجود میں لایا۔ میری مرضی تھی کہ تو قلعہ بند شہروں کو خاک میں ملا کر پتھر کے ڈھیروں میں بدل دے، اس لیے ان کے باشندوں کی طاقت جاتی رہی، وہ گھبرائے اور شرمندہ ہوئے۔ وہ گھاس کی طرح کمزور تھے، چھت پر اگنے والی اس ہریالی کی مانند جو تھوڑی دیر کے لیے پھلتی پھولتی ہے لیکن لو چلتے وقت ایک دم مرجھا جاتی ہے۔ میں تو تجھ سے خوب واقف ہوں، مجھے معلوم ہے کہ تو کہاں ٹھہرا ہوا ہے اور تیرا آنا جانا مجھ سے پوشیدہ نہیں رہتا۔ مجھے پتا ہے کہ تو میرے خلاف کتنے تیش میں آ گیا ہے۔ تیرا تیش اور غرور دیکھ کر میں تیری ناک میں نکیل اور تیرے منہ میں لگام ڈال کر تجھے اس راستے پر سے واپس گھسیٹ لے جاؤں گا جس پر سے تو یہاں آ پہنچا ہے۔
اے حزقیہ میں اس نشان سے تجھے تسلی دلاؤں گا کہ اس سال اور آنے والے سال تم وہ کچھ کھاؤ گے جو کھیتوں میں خود بخود اگے گا، لیکن تیسرے سال تم بیج بو کر فصلیں کاٹو گے اور انگور کے باغ لگا کر ان کا پھل کھاؤ گے۔ یہودا کے بچے ہوئے باشندے ایک بار پھر جڑ پکڑ کر پھل لائیں گے، کیونکہ یروشلم سے قوم کا بکیا نکل آئے گا اور کوہ سے ان کا بچہ کچا حصہ دوبارہ ملک میں پھیل جائے گا۔ رب الافواج کی غیرت یہ کچھ سر انجام دے گی۔ جہاں تک اسوری بادشاہ کا تعلق ہے، رب فرماتا ہے کہ وہ اس شہر میں داخل نہیں ہوگا، وہ ایک تیر تک اس میں نہیں چلائے گا، نہ وہ ڈھال لے کر اس پر حملہ کرے گا، نہ شہر کی فصیل کے ساتھ مٹی کا ڈھیر لگائے گا۔ جس راستے سے بادشاہ یہاں آیا اسی راستے پر سے وہ اپنے ملک واپس چلا جائے گا، اس شہر میں وہ گھسنے نہیں پائے گا، یہ رب کا فرمان ہے، کیونکہ میں اپنے اور اپنے خادم داؤد کی خاطر اس شہر کا دفاع کر کے اسے بچاؤں گا۔ اسی رات رب کا فرشتہ نکل آیا اور اسوری لشکرگاہ سے گزر کر 1,85,000 فوجیوں کو مار ڈالا۔ جب لوگ صبح سویرے اٹھے تو چاروں طرف لاشیں ہی لاشیں نظر آئیں۔ یہ دیکھ کر سنہرب اپنے خیمے اکھاڑ کر اپنے ملک واپس چلا گیا۔ نینوے شہر پہنچ کر وہ وہاں ٹھہر گیا۔ ایک دن جب وہ اپنے دیوتا نسرو کے مندر میں پوجا کر رہا تھا تو اس کے بیٹوں ادرملک اور شرازر نے اسے تلوار سے قتل کر دیا اور فرار ہو کر ملک ارارات میں پناہ لی۔ پھر اس کا بیٹا اسرحدون تخت نشین ہوا۔